نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن بھاگ جائے، آپ اپنے دشمن کو بھگانا چاہتے ہیں، آپ اپنے دشمن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس محلے میں جس جگہ پر میرا دشمن رہتا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر، اس محلے کو چھوڑ کر کے، اس بستی کو چھوڑ کر کے میرا دشمن چلا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن اس محلے میں، اس بستی میں، اس گھر میں نہیں رہے جس میں آپ نہیں چاہتے ہیں، تو آپ اپنے دشمن کو اپنی مٹھی میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو وظیفہ کرنا ہوگا، جو وظیفہ میں آپ کو شیئر کرنے والا ہوں، جو وظیفہ، جس وظیفے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، اس وظیفے کا عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کا دشمن جیسے آپ چاہتا ہے ایسے آپ کا دشمن چلے گا۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میرا دشمن میری خواہش کے مطابق چلے تو آپ ہی کی خواہش کے مطابق چلے گا۔ لیکن اس وظیفے کی دو شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے، آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، نمازوں کو پڑھیں گے پابندی کے ساتھ میں، اس کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بھائی ہیں تو بھی، اور اگر میری دینی بہنیں ہیں وہ بھی، ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات نمازوں کی پابندی کرنی ہے، پاک صاف رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنے دشمن کو بھگانا ہے، اپنے دشمن کو ختم کرنا ہے، جس محلے میں، جس بستی میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں میرا دشمن رہتا ہے، چاہے میرے گھر کے قریب رہتا ہو اور میں نہیں چاہتا، یعنی آپ حضرات میں سے نہیں چاہتے کہ میرا دشمن میرے پاس میں رہے بلکہ بھاگ جائے، یہ اس جگہ کو چھوڑ دے، یہ اس مکان کو بیچ دے، تو آپ اپنے دشمن کو اپنی خواہش کے مطابق کر سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو شروع کریے، انشاءاللہ الرحمن آپ کا کام ہو جائے گا۔ وظیفہ ہے سورہ قریش کا۔ سورہ قریش آپ کو پڑھنی ہے کسی بھی ایک نماز کے بعد، کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ سورہ قریش پڑھیے، اور سورہ قریش کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ قریش میں آپ کو سنا دیتا ہوں پڑھ کر کے، بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی، یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، عام طور سے آپ حضرات کو یاد ہوگی کہ یہ سورت سب کی یاد ہوتی ہے۔ میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ دوستو، یہ صورت ہے جو آپ کو کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور اس صورت کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ جب میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ اس صورت کو جو وظیفہ کریں گے اپنے دشمن کے لیے، تو عشاء کی نماز کے لیے بہتر ہوگا، عشاء کی نماز کے بعد بہترین اور بیسٹ رہے گا۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ قریش پڑھیں گے 41 مرتبہ۔ عشاء کی نماز کے بعد اچھا رہے گا، بہترین رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن جس محلے میں، جس بستی میں رہتا ہے، جس گاؤں میں رہتا ہے، آپ کے گھر کے برابر میں رہتا ہے، اور وہ اس گھر کو بیچ دے، اس بستی کو، اس محلے کو چھوڑ دے، تو آپ سورہ قریش کا وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد، یا آپ کی مرضی ہے جس نماز کے بھی بعد چاہے آپ کر سکتے ہیں، کسی ایک نماز کے بعد کرنا ہے، یا اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 41 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے۔ اور ایسے نہیں پڑھنا دوستوں، بلکہ تھوڑی سی مٹی لیں، آپ مٹی لیں اور اس پر یہ پھونک ماریں، 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھونک دیں، اس طرح پھونک دیں، اور اس مٹی کو دشمن کی طرف پھینک دیں، دشمن کے گھر کی جانب پھینک دیں، دشمن کے گھر میں پھینک دیں۔ انشاءاللہ الرحمن یہ عمل جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے۔ آپ کا دشمن مارا پھرے گا، آپ کا دشمن، اور دیکھیے ایسے لوگوں کا، ایسے ویکتیوں کا دنیا سے ختم ہو جانا ہی، یا ان کا چلا جانا ہی بہت بہتر رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کا خاتمہ کر دیں، ایسے لوگوں کو دفع کر دیں، ایسے لوگوں کو معاشرے سے صاف کر دیں، تو آپ اس وظیفے کو لیے، انشاءاللہ الرحمن آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک دفعہ اور بتا دیتا ہوں
عشاء کی نماز کے بعد سب سے بہترین رہے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن ختم ہو جائے، چلا جائے، اس محلے کو چھوڑ دیں، اس گھر کو بیچ دیں، تو آپ سورہ قریش 41 مرتبہ پڑھیے۔ سب کو یاد ہوتی ہے سورہ قریش، اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہی ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو 41 مرتبہ اول آخر درود شریف۔ اس کے بعد آپ کو مٹی لینی ہے، تھوڑی سی مٹی لے کر کے آپ اس کو پھونک دیں اور وہ مٹی دشمن کی طرف پھینک دیں۔ میں امید کروں گا آپ حضرات کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کریں، اور کمنٹ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضرور لکھیں، اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائی بھی فائدہ